اور سینڈ کے بعد جو فائن پارٹیکل ہے سلٹ، وہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ سلٹ میں اور کلے میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے. تو یہ دونوں پارٹیکل اکثر و بیشتر اکٹھے ڈپازٹ ہوتے ہیں. تو سلٹ اور کلے کی ڈپوزیشن سے جو لیئر بنتی ہے اسے شیل کہتے ہیں. یہ بھی ممکن ہے کہ صرف سلٹ کے پارٹیکل ایک لیئر بنائیں تو اسے سلٹ اسٹون کہا جا سکتا ہے. صرف کلے کے پارٹیکلز ایک لیئر بنائیں تو اسے کلے اسٹون کہہ سکتے ہیں. لیکن نیچر میں عام طور پر سلٹ اور کلے اتنے فائن پارٹیکلز ہیں، قریبی کہ یہ اکٹھے ڈپازٹ ہوتے ہیں اور جو راک بنتی ہے اسے شیل کہتے ہیں. ان راکس کو کلاسٹک راکس کہتے ہیں. کلاسٹ کے معنی ہے ٹکڑا. تو جیسے ہم اتنی دیر سے دیکھ رہے تھے کہ سیڈیمنٹس چٹانوں کے ٹکڑے ہیں، چاہے بڑے ٹکڑے گریولز، چاہے باریک سینڈ، چاہے اس سے باریک، یہ سب پارٹیکل کی حالت میں، اس لیے ان کو ہم کلاسٹک راکس، سیڈیمنٹری راکس کی ایک قسم کلاسٹک راکس. وہ راکس جو چٹانوں کی ٹوٹ پھوٹ سے جو پارٹیکلز آتے ہیں ان پارٹیکل کے تہ بتہ بیٹھنے سے اور ان لوز سیڈیمنٹ کے ہارڈ ہو جانے سے، کمپیکشن سیمنٹیشن کے ذریعے، تو پھر سیڈیمنٹری راک بنتی ہے. یہ ایک پروسیس ہے. لیکن ایک دوسرا پروسیس یہ بھی ہے کہ جیسے ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ دریا کے پانی میں کچھ ڈیزالو لوڈ بھی آ رہا ہے، جو پانی چٹانوں میں سے، سوائل میں سے، خشکی میں سے گزرتا ہوا سمندر تک پہنچتا ہے. وہ جو سالوبل سالٹس ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ لاتا ہے. یہ سالٹ سمندر کے پانی میں ایڈ ہوتا رہتا ہے اور اسی وجہ سے سمندر کا پانی کھارا ہو جاتا ہے. لیکن اس سالٹ کے ایڈ ہونے کی ایک لمٹ ہے. جب سیچوریشن پوائنٹ آ جاتا ہے تو پھر وہ سالٹ پریسیپیٹیٹ کرنا شروع ہوتے ہیں. اور یہ پریسیپیٹیٹ بھی ایک سالڈ پارٹیکل ہے، گرچہ یہ پارٹیکل چٹانوں کی ٹوٹ پھوٹ سے نہیں آیا، ٹکڑے کی شکل میں نہیں آیا، بلکہ ڈیزالوڈ آئونک فارم میں پانی کے اندر موجود تھا. لیکن اب پریسیپیٹیٹ کر کے سالڈ فائن پارٹیکلز تہ میں بیٹھتے ہیں. اگر یہ پارٹیکل کیلشیم کاربونیٹ کے ہیں تو کیلسائٹ بنتا ہے جس سے لائم اسٹون بنتے ہیں. اگر یہ پارٹیکلز، یہ پریسیپیٹیشن سلیکا کی ہے تو چرٹ کے بیڈ بنیں گے. اور اسی طرح مختلف طرح کی چٹانیں جو کہ کلاسٹک نہیں ہوتی بلکہ نان کلاسٹک پریسیپیٹیشن کے عمل سے بنتی ہیں، جو کیمیکل پریسیپیٹیشن بھی ہوتا ہے، بائیو کیمیکل پریسیپیٹیشن بھی ہوتا ہے. جو اس کے اندر لائف موجود ہے پانی کے اندر، وہ مددگار ہوتی ہے کیمیکل پریسیپیٹیشن کرانے میں، تو ہم اسے بائیو کیمیکل پریسیپیٹیشن کہتے ہیں. سب سے کامن راک جو پریسیپیٹیشن کے عمل سے بنتی ہے وہ ہے لائم اسٹون. ایک دوسرا عمل ایواپوریشن کا ہے کہ جہاں پانی ایوپریٹ ہو کر کے فضا میں چلا جائے اور سالٹ کی ایک تہ بیٹھ جائے، تو وہ لیئر ایوپریشن کے نتیجے میں بنتی ہے. اس میں جو کامن راک ہے وہ ہے راک سالٹ. یہی سالٹ جو ہم کھاتے ہیں، چٹانی نمک، لاہوری نمک، کھیوڑا سے مائن سے نکلنے والا، یہ راک سالٹ کے بیڈس ہیں. اگر وہ CaSO4 ہے وہ سالٹ، تو جپسم کی لیئر ہے، اینہائیڈرائٹ کی لیئر ہے. اور یہ بھی سیڈیمنٹری راکس ہیں لیکن یہ نان کلاسٹک سیڈیمنٹری راکس. اس کے علاوہ جو آرگینک لائف ہے سمندر میں یا کوسٹ کے اوپر دلدلی علاقوں میں، وہ کنورٹ ہوتی ہے کول کی شکل میں. تو کول بھی ایک سیڈیمنٹری راک ہے لیکن یہ آرگینک سیڈیمنٹری راک ہے یہ بھی نان کلاسٹک کہ جہاں ڈپازٹ ہوئے وہیں یہ بنی. تو ہم نے چٹانوں سیڈیمنٹری راک کے بننے کا عمل، اس کے پارٹیکلز کے سیٹلمنٹ کا عمل، اس کے مختلف سائز پارٹیکل کے، اور جو چیز ڈپازٹ ہوئی لوز سیڈیمنٹ کی شکل میں وہ پھر ہارڈ راک میں تبدیل ہوئی کمپیکشن اور سیمنٹیشن اور ڈائجینسس کے نتیجے میں. اور اس طرح دو طرح کی سیڈیمنٹری راک، وہ جو کہ پارٹیکلز کے ڈپوزیشن کی وجہ سے کلاسٹک راکس، کانگلومریٹ، سینڈ سٹون اینڈ شیل، اور جو اس میں ڈیزالو مٹیریل آ رہا تھا ان کے پریسیپیٹیٹ ہونے کی وجہ سے لائم سٹون
या डोलोमाइट, ये कॉमन रॉक्स हैं, और या एवोपरेशन के नतीजे में रॉक सॉल्ट और जिप्सम, और या ऑर्गेनिक के नतीजे में कोल। ये सेडिमेंट्री रॉक की बड़ी किस्में हैं जो कि डिपॉजिट होती हैं किसी भी समंदर की तह में, और लाखों साल में इनकी बड़ी मोटी मोटी तहें 10,000 फुट 20,000 फुट जमा हो सकती हैं। और ये वो सेडिमेंट्री रॉक हैं कि जिनमें हम ड्रिल करते हैं और जिनको हम पहचानने की कोशिश करते हैं कि हम किस किस्म के रॉक्स में हैं। इन्हीं में से कोई रॉक पेट्रोलियम के लिए सोर्स रॉक होती है, इन्हीं में से कोई रॉक एक रिजर्वायर रॉक होती है जिसमें जाके ये पेट्रोलियम स्टोर होता है, और इन्हीं में से कोई रॉक है जिसके अंदर कोई पोर्स नहीं होते और वो इसको फर्दर आगे जाने से रोकती है और एक डिपॉजिट वजूद में आता है। ये एक सेडिमेंट्री रॉक का बिल्कुल इब्तदाई तारुफ है। आपके पास अगर कोई सवालात हैं तो वो आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। जब हमारी जूम की क्लास हो आप उसमें पूछ सकते हैं, और इसी वीडियो को अगर आप 2 दफ़ा देखें तो बहुत सी चीज़ें आपको खुद भी क्लियर हो सकती हैं। आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले लेक्चर में कुछ और चीज़ें देखेंगे।